تمہیں اکثر لگتا ہے نا کہ معجزے ہم جیسوں کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر اللہ نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو یقیناً وہ تمہارے لیے معجزے بھی کر سکتا ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے، تب وہ تمہیں نماز عشق پڑھنا سکھا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا اور جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں، وہ دعائیں رات کی تاریکیوں میں قبولیت کا شرف پا جاتی ہیں، اور جو تمہارا درد ہے وہ بھی رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کہانی کو تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی خالی جھولی پھیلائے، مجھے اپنے درد سنائے اور مجھ سے رات کے اندھیرے میں اپنی مرادیں مانگے، تاکہ میں اپنے بندے کی مانگی ہوئی مرادوں پر اپنا خاص کن فرما دوں اور میرا بندہ فاجا کن کے جلوے جاگتی آنکھوں سے دیکھ پائے۔ جانتے ہو، وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پہ چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پہ تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آج تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت قریب ہے، اب قبولیت کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت قریب آ پہنچا ہے جن کا مکمل ہونا تمہاری نظر میں ناممکن تھا۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے تمہاری چاہتوں کو، کیسے تمہاری محبتوں کو ادھورا رہنے دے گا؟ جو معجزوں کا بادشاہ ہے وہ ضرور تمہارے لیے معجزے کرے گا، وہ ایسے ایسے معجزے کرے گا کہ تمہارے دل کو قرار سے، تمہارے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ جانتے ہو، معجزے دعاؤں سے ہوتے ہیں اور تہجد کی دعائیں سب سے لاڈلی ہوتی ہیں۔ جب جب جو ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دستے دعا بلند کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے اور ہماری دعائیں معجزوں کے بادشاہ پاک پروردگار کے بہت ہی خوبصورت معجزوں کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ عرش عظیم پر تہجد کی دعائیں قبولیت کا شرف پا جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جب ہمارا پاک پروردگار ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر ہمیں عطا کرنے کے لیے آتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے آتا ہے، ہماری سسکیوں کو سننے کے لیے آتا ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے آتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرے، میرا بندہ رات کے اس پہر مجھ سے مانگے۔
جانتے ہو تہجد کا انعام کیا ہے، ذکر الہی سے مانوس ہونے کا انعام کیا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ذکر سے مانوس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں دوست رکھنے والا ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس پر خاص نگاہ کرم فرماتا ہے، اس پر اپنی خاص رحمتیں برساتا ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے تہجد کی توفیق عطا فرماتا ہے، تہجد کے سجدے نصیب فرماتا ہے۔ بس تم جان لو کہ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے۔ رکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، اللہ تعالیٰ خود تمہارا سہارا بن جائے گا اور تمہاری ساری راہیں کھول دے گا، بھلے راستہ کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو۔ یہ بھی تو تہجد کا ایک معجزہ ہی ہے نا کہ تم پوری کائنات میں خاص بندے ہو، چن لیے گئے ہو، جو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو۔ تہجد کا پڑھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تہجد کی توفیق بہت ہی خاص لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ ایک تہجد کے بعد دوسری تہجد کی لگن اشارہ ہے اس بات کا، نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ تمہیں فقط ایک بار نہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ کچھ مل جانا، کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا تو کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر دینا اور کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھ جانا اور کبھی ایک حادثے پر رک جانا، کبھی قبولیت کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہنا اور کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی اتنا صبر کرنا کہ ہر شخص کو مات دے جانا، تو کبھی ایک لفظ پر بکھر جانا، کبھی ٹھوکریں کھا کر بھی اٹھ جانا تو کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ اس کا نام ہے زندگی، اور زندگی تمہیں اپنا ہر رنگ دکھاتی ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ اس زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ بس جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا، بس اسے تم ایک بار تہجد میں تلاش کر کے دیکھو، بس ایک بار تہجد میں ڈھونڈ کر دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اپنے بندے کو بے قرار نہیں رکھتا، وہ دل سے مانگی گئی دعائیں ضرور سنتا ہے، بس قبولیت کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ کبھی وہ فوراً قبول کر لیتا ہے تو کبھی کچھ دیر لگ جایا کرتی ہے، کبھی وہ عطا کر دیتا ہے تو کبھی وہ دل بدل دیتا ہے۔ دل اس لیے بدل دیتا ہے کیونکہ وہ چیزیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو بس وہ ہمارا دل بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آخری وقت تک آزماتا ہے، اپنے بندے کا صبر دیکھتا ہے، اپنے بندے کا یقین دیکھتا ہے، توکل دیکھتا ہے، اور آخری لمحات میں ایسے ایسے معجزات دکھاتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو گھپ اندھیرے میں اکیلا چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ بس تم یقین کرنا سیکھو، توکل کرنا سیکھو،
راضی رہنا سیکھو اور اپنے دل میں مایوسیوں کو کبھی بھی ذرا سی جگہ بھی مت دو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کو مایوس ہونا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کی دعاؤں کو عرش عظیم پر قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا نور بھر دے اور ہمیں تہجد کا پابند بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔